قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس اور قرآن مجید جو ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہماری ہدایت کا منبع ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ متقین کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ متقین وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری صفت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ تیسری صفت بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے، ان کو روزی دی ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو صفات اللہ تبارک و تعالی نے اور بیان فرمائی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ اس قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اس قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے ایک اور صفت بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کی اور بہت ساری صفتیں ہیں اور بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں میں نے آپ حضرات کے سامنے چند صفات بیان فرمائی ہیں کہ متقین کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، تقوی اختیار کرنے والا کون ہے۔ جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کا ایمان، اس کا یقین صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، وہ گناہوں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ ہر وقت اس کے نزدیک یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو گناہوں سے بچتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے یہ ہے متقی، جو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے یہ ہے پرہیزگار، جو گناہوں سے زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، جس کے نزدیک اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے نزدیک اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ متقی انسان ہوتا ہے، یہ متقی مومن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے بہت محبت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا واللہ ولی المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تقوی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، کہ ہر وقت انسان کے سامنے یہ بات پیش نظر رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقوی والی زندگی یہ نجات کی زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ راستہ ہو اور دونوں طرف کانٹوں کے پیڑ لگے ہوئے ہوں، کانٹے دار درخت لگے ہوئے ہوں، کیا کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر کیسے ایسے راستے سے گزرتے ہو، کیا حالت ہوتی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اور خود کو کچھ سمیٹتے ہوئے گزر جاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ پھنس جائے، کہیں کانٹا میرے جسم میں نہ لگ جائے کہ میں زخمی ہو جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزارتا چلا جائے، گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزارتا ہوا چلا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ آج انسان گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ نجات کی زندگی نہیں ہے، یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جو کامیابی کی زندگی ہے وہ تقویٰ ہے۔ کامیابی کی جو زندگی ہے وہ پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان جو شخص رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے نماز پڑھنا آسان، جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے روزے رکھنا آسان، جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے حج کرنا آسان، اور جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور جس کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو تو وہ جیسی چاہے زندگی گزارے، وہ جیسی چاہے زندگی گزارے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ رات کے اندھیروں میں دروازے بند ہوں تب بھی اس کا یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا ہے جو مجھے سن رہا ہے، کوئی میرے اعمال لکھنے والا ہے جو میرے اعمال لکھ رہا ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانا یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یہ متقین اور پرہیزگاروں کی صفات میں سے ایک صفات، ایک نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان مکمل ہے، اکمل ہے، ان کی پرہیزگاری مکمل، ان کا ایمان مکمل، کسی طرح کا ان کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تم ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر آئے۔ جب صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تو گھبرا گئے، پسینہ چھوڑ گئے ان کے، کہ ہم تقوی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین میں لکھا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہیں کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے، نافرمانی نہ کرے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری نہ کرے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا رہے، اس کو فراموش نہ کرے۔ تو صحابہ کرام تو گھبرا گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون حق ادا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تقوی کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
मस्तताअतुम फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि जितनी तुम ताकत रखते हो उतना अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा करो। यानी अपनी ताकत सर्फ कर दो गुनाहों से बचने के लिए, अपनी क़ुव्वत सर्फ कर दो गुनाहों से बचने के लिए। ऐसा ना हो कि हम ज़बानी कहते रहें कि हम गुनाहों से बचना चाहते हैं लेकिन क्या करें, बच नहीं पाते हैं। फरमाया जितनी तुम ताकत रखते हो पूरी ताकत लगा दो गुनाहों से बचने के लिए। जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, इस्तिताअत खर्च कर दो लेकिन गुनाहों से बचो। ये मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, ये मुत्तकीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का ईमान भी मुकम्मल है, सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन का तक़वा भी मुकम्मल है, और सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन का यकीन भी मुकम्मल है। लेकिन उसके बावजूद वो डरते हैं कि हम कैसे हक़ अदा करेंगे अल्लाह से डरने का, हम तक़वा का कैसे हक़ अदा करेंगे, जबकि वो डरने वाले हैं अल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर लब्बैक कहने वाले हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कितना बुलंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ की किताबों में लिखा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, मक्का के कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने जब आपका जीना हराम कर दिया और वो इस बात के दर पे हो गए कि आपको कत्ल कर दें, नऊज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि आप मक्का छोड़ दें और मदीना चले जाएं, हिजरत कर जाएं। चुनांचे शाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि तुम जानते हो कैसे हालात हैं, मुशरिकीन और काफिरीन कत्ल करने के दर पे हैं, मेरे पास कुछ अमानतें हैं मक्के वालों की, तुम ये अमानत अपने पास रख लो और मेरे बिस्तर पर सो जाओ रात में, सुबह उठते ही ये अमानतें जिनकी अमानतें हैं उनको पहुंचा देना। ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं अब हिजरत कर जाऊंगा, मक्के से मदीना चला जाऊंगा, और तुम सुबह होते ही अमानतें वापस कर देना सबको, सुबह होते ही तुम भी मदीने चले आना। बहुत लंबा वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से वहाँ निकले। ये आपका मौजिज़ा था कि आप निकले तो उनको ख़बर तक ना हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से किस तरीक़े से निकले और मक्का मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा पहुँच गए। बहुत लंबा वाक़या है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बिस्तर पर आराम फरमाने लगे, लेट गए। सुबह हुई, सबको अमानतें वापस कर दी, आप मदीना चले गए। जब मदीना पहुँचे तो सहाबा इकराम ने आपको घेर लिया और फरमाया कि अली ये बताओ कि वो रात कैसी गुजरी जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको लिटाया था अपने बिस्तर के ऊपर। वो रात तो बड़ी बेचैनी में गुजरी होगी, करवटें बदलते रहोगे, नींद नहीं आई होगी, क्योंकि वो तो समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया है वो सुनने के काबिल है। फरमाया कि तुम उस रात के बारे में पूछते हो, वो रात तो मेरी ऐसी इत्मीनान वाली गुजरी है, ऐसी सुकून वाली गुजरी है कि वैसे इत्मीनान वाली सुकून वाली रात कभी गुजरी ही नहीं है। ऐसे इत्मीनान से सोया हूँ मैं उस रात। वो इसलिए कि मोहसिन इंसानियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम हैं तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, जो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, जब उन्होंने ये बात कह दी कि सुबह होकर ये अमानतें और अमानत वालों को लौटा देना, तो मुझे यकीन हो गया, इत्मीनान हो गया कि रात में चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कोई ताकत आ जाए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका ईमान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर उनका यकीन था, कामिल यकीन था, मुकम्मल यकीन था। आज हमारा यकीन है, आज हमारा ईमान है कि ना अल्लाह की बात पर हमें यकीन है, अल्लाह के फरमान पर यकीन है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर हमारा यकीन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान में भी पुख्तगी नसीब फरमाए, हमें भी तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।